کہ وہ جو ہے نہ اپنا جو ہے اس ملک کا 1 روپیہ کھاتا ہے. یہ چیز تو میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں. تو بہت ساری ان میں صفات ہیں, اگر وہ آ جاتا ہے اور پاورفل آ جاتا ہے. اب تو وہ بیچارہ تھوڑا سا بلیک میل ہو رہا ہے, تھوڑا نہیں بلکہ زیادہ ہو رہا ہے. کبھی قاف لیگ بلیک میل کر جاتی ہے, کبھی MQM کر جاتی ہے, کبھی دیگر اپنے جو MNAs ہیں, نور عالم خان اور ایسے لوگ جو ہیں, جب ان کو منسٹری نہیں ملتی ہیں تب وہ اس قسم کے بیانات بھی دیتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے اگر ان کو پاور مل جاتی ہے تو ہاں میں سمجھتا ہوں کہ ڈیسیجن لینے والا اگر کوئی اس وقت ہے اس ملک میں, اور جو بڑی بہادری سے ڈیسیجن لیتا ہے, بڑے جرأت مندانہ طریقے سے وہ لیتا ہے, اور اگر وہ دنیا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایبسلیوٹلی ناٹ کہہ سکتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب ہے اور اس کو یہ چیز حاصل ہے. بلکہ اس کو اپنے ایک پرسنالٹی ایسی دی ہے کہ وہ اس ملک کو اگر چاہے تو اپنے طریقہ کار سے وہ کچھ چیزیں بہتری کی طرف لے کے جا سکتے. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ ملک میں صدارتی نظام آ رہا ہے, کیا کہتے ہیں, کیا آپ صدارتی نظام کے حق میں ہیں؟ دیکھیے, اگر ہم دیکھیں تو جمہوریت کے حوالے سے جن ممالک میں اگر پوری دنیا کا نقشہ اٹھا دیں تو وہاں پہ سب سے زیادہ جو ہے وہ وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ممالک میں بادشاہت ہے, کہیں نہ کہیں جمہوریت ہے. تو وہاں پہ جمہوریت کے اس چیز کو بھی اٹھانا پڑے گا کہ جو پارلیمنٹیرین نظام ہے, پارلیمنٹیرین نظام کو اگر ہم دیکھیں تو بہت سارے کم ممالک میں بھی ایسا ہے کہ آپ کو جو زیادہ تر صدارتی جو ہے نظام آپ کو دکھے گا, لیکن کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پہ یہ جو پارلیمانی نظام ہے یہ آپ کو دکھے گا. لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا اس ملک میں ایجوکیشن ریشو اتنی زیادہ ہے کہ ہم پارلیمانی نظام میں آگے چل سکتے ہیں. تو جواب ملتا ہے نہیں, کیونکہ پارلیمان کی اگر بات کریں تو ہم برطانیہ کی اگر بات کریں تو وہاں پہ پارلیمنٹ سسٹم ہے, پارلیمنٹیرین سسٹم ہے. اسی طرح دیگر ممالک میں کئی ممالک کی اگر بات کروں, لیکن وہاں پہ بادشاہت بھی ہے, آخری سائن جو آپ کا ہوتا ہے وہ بادشاہی کرتا ہے. ایسے میں اگر ہم صدارتی نظام کے حوالے سے بات کریں تو ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی بڑی زیادہ بلیک میلنگ پارلیمنٹیرین یہ جو پارلیمانی نظام ہے اس میں ہوتی ہے. اگر آپ دیکھیں اب جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی بل آتا ہے تو اتحادی نئی نویلی دلہن کی طرح اپنے گھر کی طرف بھاگ جاتے ہیں کہ بھیا نہیں, آج سواگرات نہیں منانی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سسٹم ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی زیادہ تر MQM بھاگ جاتی ہے. قاف لیگ جو ہے اپنی کچھ ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کی, تو اس ڈیمانڈ کی خاطر وہ کوئی نہ کوئی جو ہلے بہانے وہ بنا رہی, کیونکہ حکومت کمزور ہے. حکومت کے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ اتحادی اگر نہیں ہے تو حکومت گر جائے گی. یہی سسٹم ہے اگر آپ صدارتی نظام میں آتے ہیں تو طاقت ایک بندے کے پاس ہوتی ہے, وہاں اسٹیبلشمنٹ کی بھی کمزوری ہوتی ہے. اسٹیبلشمنٹ بھی ہاتھ آپ پہ نہیں ڈال سکتا ہے, بیوروکریسی بھی نہیں ڈال سکتی. ساتھ ساتھ میں جو یہ جو MNA جس طرح ہم دیکھتے ہیں نا, بیچارہ بزدار سلما یہ جو وسیم اکرم پلس ہے اس کو آپ دیکھیں تو وہاں پہ قاف لیگ کس طرح کیا کرتی ہے اس کے ساتھ, کیونکہ اگر وہ قاف لیگ اس کا ساتھ نہیں دیتی, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی منسٹر جو ہے وہ چاہتا ہے کہ بھئی یا تو MPA چاہتا ہے کہ میں منسٹر بن جاؤں, کیونکہ اگر آپ اس کو منسٹر نہیں بنانا چاہتے تو ظاہری بات ہے کہ وہ پھر آپ کے اگر وہ کسی اور کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے تو آپ کے پاس وہ نمبر نہیں ہوتی ہے جو جس نمبر سے آپ نے اوپر جانا ہے, CM بننا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ جو بلیک میلنگ کا ایک نظام ہے جو ہمارے ملک میں چل رہا ہے انفارچونیٹلی بڑے زیادہ سے چل رہا ہے, اور جتنے بھی بل آتے ہیں, ہم جب بھی پارلیمان جاتے ہیں, پارلیمنٹ جاتے ہیں, وہاں پہ ہماری نظریں جو ہوتی ہیں MNAs پر ہوتی ہیں کہ کیا MNAs آج پھر بکیں گے, کیا MNAs آج اپوزیشن کی گود میں بیٹھیں گے یا اتحادیوں کے اپنی جو حکومت ہے اس کے ساتھ بیٹھیں گے. تو یہ جو سارا سسٹم ہے انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں اب تک کامیاب نہیں رہا. اب سوال یہ ہے کہ صدارتی نظام میں کیا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک بندہ ایک پارٹی جو ہے جب وہ آئے گی, آپ کو پتا ہوگا کہ ترکی میں بھی یہ پرابلم تھی کہ ترکی میں جو ہے بڑے مسائل تھے, دیگر پارٹیاں جو تھی وہ آپ کو اتحادی بھی بلیک میل کر رہے تھے, دیگر پارٹیاں بھی آپ کو اگر کوئی بل آتا ہے کوئی اور چیزیں آتی تو اس کے حوالے سے آپ کھل کے ڈیسیجن جو ہے وہ نہیں لے پاتے تھے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں طاقتور ممالک, دنیا کے طاقتور ممالک جو ہے, امریکہ ہے, اس سے بڑا کوئی طاقتور ملک اس دنیا میں ہے نہیں, تو وہاں پہ صدارتی نظام ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھیں چائنا جو آنے والا سپر پاور ہے, رشیا جو سپر پاور کبھی رہا ہے, تو ایسے کئی ممالک ہیں جہاں پہ جو صدارتی نظام ہے. اور میں اس لیے کہنا ہوں کہ دنیا کا نقشہ اٹھا کے آپ دیکھیں اور وہاں پہ دیکھیں کہ کون سی جگہ پہ کون سا نظام زیادہ رائج ہے اور کیسے تیزی سے پھلتا پھولتا جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ضرورت ہے, کیونکہ جو چیزیں ہم پارلیمان میں دیکھ رہے ہیں اور پارلیمنٹیرین کا جو رویہ ہے, بلیک میلنگ کا جو رویہ ہے, تو اس میں کوئی نہ کوئی تبدیلی میرے خیال میں ہونی چاہیے. نہیں, یہ بتائیں کہ صدارتی نظام اس ملک کے لیے بہتر ثابت ہوگا؟ تو دیکھیں جو حالات ہیں, کیونکہ اس وقت کئی ڈیسیجن جو ہے قوم کے حوالے سے یا ملک کے حوالے سے جو ڈیسیجن لیے جا رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں جو
حکمران جماعت ہوتی ہے اس کو کہیں نہ کہیں مسائل تو ہوتے ہیں, اس کو پاس کرنا, کیسے پاس کرنا, اتحادی آئیں گے نہیں آئیں گے, اپوزیشن کا شور شرابہ, بہت ساری چیزیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایسی قوم ہے, کیونکہ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں, یہاں پہ ایجوکیشن ریشو آپ اٹھائیں, آپ بہت ساری چیزیں ایسی اٹھائیں کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھئی یہاں پہ ہم اس لیول پہ نہیں جا رہے جو اگر ہم جمہوریت کی, جب ہم پارلیمانی نظام کی بات کرتے ہیں تو پارلیمانی نظام جو ہے وہ ان ممالک میں زیادہ کامیاب ہیں جن ممالک میں ایجوکیشن ریشو زیادہ ہے. لیکن اسی طرح ہم دیکھیں تو وہاں پہ جو پارلیمنٹ جانے والا ایم این اے ہے وہ اتنا پڑھا لکھا ہے جو ایک عام آدمی سے پڑھ لکھ کر جو آگے نکل. یہاں پہ تو زیادہ تر دیکھیں تو یا تو میٹرک پاس ہوگا یا بڑے مشکل سے 8ویں جماعت کا ہوگا. وہ اس نے کیا کیا ہوگا, اس نے پیسہ انویسٹ کیا ہوگا الیکشن پہ, اور جب وہ آئے گا تو وہ یہی سوچے گا کہ میں نے الیکشن میں جو پیسہ لگایا ہے, میں جو جتنا الیکشن پہ میں نے پیسہ کیا ہے تو اب میں نے یہاں سے نکالنا ہے. پھر وہ کرپشن کے لیے کچھ نہ کچھ چیزیں کرے گا, اور وہ جب کرپشن کرتا ہے تو آپ جب اس پہ ہاتھ ڈالتے ہیں. اب بہت ساری مثالیں میں اگر دوں گا آپ کو کہ بہت ساری ایسی مثالیں کہ شوگر, چینی مافیا, آٹا مافیا, اس میں خود حکومت کے لوگ شامل ہیں, لیکن حکومت بیچاری اتنی بے بس ہے, اتنی وہ سمجھ ان کو نہیں آ رہی ہے, آ بھی رہی ہے کہ اٹھائیں اگر اس پہ ہاتھ ڈال لیتے تو حکومت گر جاتی ہے. تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک کا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر صدارتی نظام آتا ہے تو بہت ساری چیزیں بہتری کی طرف اس لیے جائیں گی کہ سب سے بڑی بات جو ہے جو ہمارے یعنی ہمارے ٹیکس سے پارلیمان تک پہنچنے والے یہ جو پارلیمنٹیرین ہے, یہ جب یہاں تک پہنچتے ہیں تو یہاں پہ جس طرح بلیک میلنگ کا ایک بازار گرم ہے, تو میں سمجھتا ہوں کم سے کم یہ بلیک میلنگ کا جو بازار ہے یہ بند ہو جائے گا. اس سے پہلے بھی صدارتی نظام پاکستان میں رائج ہوئے, کیا وہ پاکستان کے لیے بہتر ثابت ہوئے تھے؟ دیکھیے جی, اگر ہم دیکھیں کہ بہت پرویز مشرف صاحب آئے, ضیاء صاحب آئے, تو وہ بھی تو اسی سسٹم سے آئے نا, انہوں نے بھی تو پارلیمنٹ کے ذریعے وہ صدر بنے, ان کو ووٹ ملا اور وہی سی. لیکن سب سے, اور ایوب خان صاحب آئے, اس سے قبل یحییٰ خان صاحب آئے. دیکھو ان چیزوں کو اگر ہم دیکھیں تو وہ مارشل لا کے ذریعے وہ لوگ آئے, انہوں نے اٹیک کیا, پھر ان کی جو مرضیاں تھیں انہوں نے وہ کی. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ انہوں نے جو پالیسیاں اختیار کی, بہت ساری, ایوب خان کو اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری پالیسی ان کی ٹھیک تھی. آج بہت ساری چیزیں جو ہے آپ کا نہری نظام سے لے کے آپ کے جو جتنے ڈیمز بنے ہوئے ہیں, جتنے بہت سارے ایسی چیزیں صنعت کے حوالے سے, تو ظاہری بات ہے آپ ان کو سراہیں گے, کیونکہ ایوب خان نے جو اپنے دور میں جو کیا وہ ظاہری بات ہے بہت ساری چیزیں ہمارے آمنے سامنے. لیکن ہم یہ دیکھیں کہ جو یحییٰ خان آیا یا دیگر جو ضیاء الحق نے کلاشنکوف کلچر متعارف کرا, تو وہ ایک ڈکٹیٹر تھے, اور ڈکٹیٹر کی سوچ اور سویلین کی سوچ میں بڑا فرق ہوتا ہے. سویلین جو ہے وہ عوام سے نکلا بندہ ہوتا ہے, عوام کی مسائل کو اچھی طرح جانتا ہے, تو اس میں اور اس میں بڑا فرق ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب صدارتی نظام آئے گا تو بہت سارے فائدے ہوں گے ملک کے حوالے سے, ملک کی قوم کے حوالے سے. اور ہم ایک ایسی قوم ہے کہ اب یہ قوم بننے کے لیے ہمیں بہت ٹائم درکار ہے, جس کے لیے جو ہے سب کی کاوش ہے, سب کو ضرورت ہے. اور ایجوکیشن سسٹم جب بہتر ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک بہتری کی طرف جائیں گے. اگر وزیر اعظم عمران خان صدارتی نظام رائج کر کے صدر پاکستان بن جاتے ہیں تو ملک میں کس طرح بہتری آئے گی؟ دیکھیے میں تو پولیٹیکل وہ تو میں کمنٹس تو نہیں کر سکتا ہوں کہ اب وہ اگر آ جاتے ہیں, ظاہری بات ہے اس کے پاس اب اس وقت میجورٹی ہے, اور وہ اگر آتے ہیں, بہتری تو ہم نے نہیں دیکھی اب تک 3 سالوں میں. بہت ساری چیزوں میں بہت ساری بہتری بھی آئی ہے, بہت سارے کام انہوں نے کیے بھی ہیں. لیکن کہیں نہ کہیں اگر آپ دیکھیں تو کرونا کی سچویشن ایسی تھی کہ وہاں پہ اگر کوئی اور وزیر اعظم بھی آتا تو وہی کوتاہی ان سے بھی ہوتی, وہی چیزیں اور بھی ہوتی. لیکن ہاں کہیں نہ کہیں کمزوریاں جو ہیں ان کے اپنی ٹیم میں ہیں. ہاں اگر وزیر اعظم عمران خان صاحب دوبارہ صدارتی نظام سنبھال لیتے ہیں تو بہت ساری چیزیں اگر وہ دیکھیں گے. لیکن تجربات بہت خان صاحب نے کر دیے, ٹیکنوکریٹس پہ کر دی, بیوروکریسی پہ کر دیے, کسی نہ کسی کو وزارت خارجہ تھما دی, کسی کو خزانہ تھما دی. یہ سسٹم ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ نظام جب بہتر ہوگا, ایک لیڈرشپ کی ایک اچھی کوالٹی جب سامنے آئے گی, اور نیچے جو لیول چل رہا ہے جو کرپشن اور ان چیزوں کی جو جس طرح, ہاں یہ بات ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ایک واحد پرسنالٹی ہے جن کو بڑے قریب سے ہم نے دیکھا ہے. بلکہ ہم جب رپورٹنگ کرتے تھے تو ان کے پاس جب جاتے تھے تو ہم جب چائے مانگتے تھے تو بسکٹ بھی نہیں ملتے تھے. تو یہ سسٹم ہم نے دیکھا ہے کہ وہ نہ جو ہے نہ اپنا جو ہے اس ملک کا 1 روپیہ کھاتا ہے. یہ چیز تو میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں. تو بہت ساری ان میں صفات ہیں, اگر وہ آ جاتے ہیں اور پاورفل آ جاتا ہے. اب تو وہ بیچارہ تھوڑا سا بلیک میل ہو رہا ہے, تھوڑا نہیں بلکہ زیادہ ہو رہا ہے. کبھی قاف لیگ بلیک میل کر جاتی ہے, کبھی MQM کر جاتی ہے, کبھی دیگر اپنے جو MNAs ہیں, نور عالم خان اور ایسے لوگ جو ہیں, جب ان کو منسٹری نہیں ملتی ہیں تب وہ اس قسم کے بیانات بھی دیتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے اگر ان کو پاور مل جاتی ہے تو ہاں میں سمجھتا ہوں کہ ڈیسیجن لینے والا اگر
कोई इस वक्त है इस मुल्क में और जो बड़ी बहादुरी से डिसीजन लेता है, बड़े जुर्रतमंदाना तरीके से वो लेता है, और अगर वो दुनिया की आंखों में आंखें डालकर एब्सोल्युटली नॉट कह सकता है, तो मैं समझता हूँ कि वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब है और उसको ये चीज़ हासिल है, बल्कि उसको रब ने एक पर्सनालिटी ऐसी दी है कि वो इस मुल्क को अगर चाहे तो अपने तरीक़ाकार से वो कुछ चीज़ें बेहतरी की तरफ लेके जा सकता है। मौलाना फजल रहमान साहब ने एक बयान दिया कि अगर सदारती निज़ाम राइज हुआ तो वो हमारी जानों से गुजर कर होगा। आप क्या कहते हैं? देखिए जी, ये तो मौलाना साहब ने बहुत सारे से बयान दिए हैं, बहुत सारे से बयान आते हैं कि जब हम देख के हैरान परेशान हो जाते हैं, और फिर ऐसा नहीं होता। ज़ाहिर बात है मौलाना साहब को थोड़ा सा खुश कीजिएगा, थोड़ी सी चीज़ों के हवाले से उसको अगर आप दे देंगे, मराहत दे देंगे, दीगर कश्मीर कमेटी और इसे वजारतें दे देंगे, तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ये मैंने इनको देखा है कि जब परवेज़ मुशर्रफ आ रहे थे तो तब भी ये कह रहे थे कि माशाल्लाह हमारी लाशों से ऊपर हम ऐसे ये बयानात थे, टोटली यही बयानात थे। फिर हमने देखा कि परवेज़ मुशर्रफ के ख़ास साथी मौलाना साहब ही थे, और मौलाना साहब मौलाना है, हम क्या कह सकते हैं। वो ज़ाहिर बात है कि उसको इस वक्त जो है यहाँ पे उनको जब कोई ऑप्शन मिलेगा तो सदारती निज़ाम सबसे बेहतर होगा। वो कहते हैं ना कि जित थे पुत्र नूर जलालो थे गिदड़ सिदड़ सब हलाल, वो अपने सुना होगा वो। तो मैं समझता हूँ कि जब कोई चीज़ मिलेगी तो फिर सारी चीज़ें हलाल हो जाएंगी।